بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک انتہائی ماڈرن قسم کی بیوہ عورت آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار کی مالکہ ہمارے درمیان آ کر آباد ہو گئی ہے، اور اس کا انداز زیست ہم سے بالکل ملتا جلتا نہیں تھا۔ ایک تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی بھی تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تیسری اس میں یہ خرابی تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اس کے دونوں بچے زیادہ ٹائم گھر سے باہر بھاگتے پھرتے رہتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے اور کھانا مانگ کے وہیں پر کھا پی لیتے، یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ کر ہم جان چکے تھے، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی خیال تھا جیسا اس وقت آپ کی یہ کہانی سنتے ہوئے آ رہا ہے، تو آپ کے دل میں بھی منفی خیالات ہی آ رہے ہوں گے۔ ہمارے محلے میں آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ یہ کون ہمارے محلے میں آ کر آباد ہو گئی ہے۔ میں کھڑکی سے اسے جب بھی دیکھتا تو وہ کوئی نہ کوئی ناول پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ اسے کسی چولہے چوکھے کا کوئی خیال نہ تھا۔ بچوں کو بھی دن میں کئی بار باہر نکل جانے کو کہتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی، لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر چلی گئی۔ 3 دن بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی۔ جو بندے اس کے ہاں گھر آتے تھے انہوں نے ہی اس کے کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی خطرناک بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اس کو کینسر کی ایک ایسی صورت لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے ہمیشہ بدبو آتی تھی، جس وجہ سے اسے ہر وقت خوشبو کا اسپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے۔ اس کے گھر آنے والوں میں دوسرا فرد وکیل تھا جو کہ اس کے حقوق کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو کہ اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ اس نیک اور پاکیزہ من عورت کو جب دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور خود دروازے بند کر کے تڑپتی رہتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج بھی نکال لیے۔ میرا یہ سب کچھ غرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارا کا سارا کمزور ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت میں مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔